اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ وعن عائشہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستۃ لعنتہم ولعنہم اللہ وکل نبی یجاب الزائد فی کتاب اللہ والمکذب بقدر اللہ والمتسلط بجبروتی لیعز من اذلہ اللہ ویذل من عزہ اللہ والمستحل لحرم اللہ والمستحل من عطرت ما حرم اللہ والتارک لسنتی۔ رواہ البہقی فی المدخل ورزین فی کتابہ۔ روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا، آپ فرماتی ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 آدمی وہ ہیں جن پر میں نے اور اللہ نے لعنت فرمائی ہے، اور فرمایا ہر نبی مقبول الدعا ہے۔ فرمایا اللہ کی کتاب میں زیادتی کرنے والا، اللہ کی تقدیر کا انکاری، جبراً قبضہ جمانے والا تاکہ انہیں ذلیل کرے جنہیں اللہ نے عزت دی، اور انہیں عزت دے جنہیں اللہ نے ذلیل کیا، اور اللہ کے حرام کو حلال سمجھنے والا، اور میری آل کے متعلق وہ باتیں حلال سمجھنے والا جنہیں اللہ نے حرام کیا، اور میری سنت چھوڑنے والا۔ میٹھے دوستوں اور فیس بک کے ناظرین، یہ حدیث پاک جس میں 6 چیزوں کو بیان کیا گیا، اس میں سے ہم نے کچھ بیان کر لیا تھا، کچھ بیان ابھی رہتا ہے۔ جس بیان کو کیا تھا اسے اجمالی طور پر دہرا لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ کی کتاب میں زیادتی کرنے سے کیا مراد ہے، یعنی اس کے ترجمے کو تبدیل کر دینا، یا اس کی تفسیر کو غلط کرنا، یا اس کے اندر جو مسئلہ بیان ہوا اس کو چھپا لینا، اللہ نے جو حکم دیا اس کو چھپا لینا، یا جو حکم اللہ نے نہیں دیا اس کو ظاہر کرنا۔ یہ سب کچھ کتاب اللہ میں زیادتی کے زمرے میں آتا ہے۔ اسی طرح سے ہم نے یہ بھی پڑھ لیا تھا کہ تقدیر کا انکار کرنے والا، اس پر بھی اللہ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے لعنت فرمائی ہے۔ آج ہم جس چیز کو پڑھنے جا رہے ہیں اس میں باقی کی 4 چیزیں ہیں۔ تو اس میں پہلی چیز حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اور رسول نے جن پر لعنت فرمائی ہے ان میں ہے جبراً قبضہ جمانے والا، تاکہ انہیں ذلیل کرے جنہیں اللہ نے عزت دی، اور انہیں عزت دے جنہیں اللہ نے ذلیل کیا۔ اس کو آپ سمجھ لیں کہ پچھلی احادیث میں سے ہم نے 1-2 احادیث کے تحت یہ پڑھ چکے ہیں کہ پلاٹ یا مکان پر ناجائز قبضہ کرنے والا، اس کے متعلق جو احکامات تھے وہ ہم بیان کر چکے ہیں پچھلے دروس حدیث میں۔ لیکن آج جو فرمایا نا جبراً قبضہ جمانے والا، تو یہاں پر اس حدیث میں جبراً قبضہ جمانے والے سے مراد مکان یا پلاٹ پر قبضہ کرنے والا نہیں، وہ دوسری حدیث میں پڑھ چکے ہیں۔ یہاں پر جبراً قبضہ جمانے والے سے مراد ہے کہ ایسا بندہ جو جبراً اقتدار میں آ جائے ناجائز طور پر،
یعنی ناجائز طور پر اقتدار پر قبضہ کر لے اور مسلمانوں کا حاکم بن جائے، اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اللہ و رسول نے اس پر لعنت کی ہے، اور اس کی نشانی بھی بتا دی تاکہ انہیں ذلیل کرے جنہیں اللہ نے عزت دی، اور انہیں عزت دے جن کو اللہ نے ذلیل کیا۔ تو اس کے اندر یہ سن لیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ایسے فاسق و فاجر حکمران جو شریعت مطہرہ کے مطابق جو ہے اقتدار کو حاصل نہ کریں، تو اس کے زمرے میں وہ سب حکمران آتے ہیں، اور دوسرے وہ حکمران جو زبردستی قبضہ کر کے بیٹھ جائیں اور پھر شریعت مطہرہ کے مطابق لوگوں کو عمل نہ کرنے دیں اور اللہ کے نیک بندوں کو ذلت دیں اور فاسقوں کو اپنا وزیر اور مشیر بنائیں، وہ سب لوگ اس میں شامل ہیں۔ اس سے مراد تو تھا کہ ناجائز حکومت پر قبضہ کرنے والا، مکان یا دکان پر نہیں، اس کا ذکر دوسری احادیث میں ہو چکا، میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اس کے بعد میں یہ سمجھ لیں کہ اگلی چیز کیا ہے۔ اگلی چیز ہے میرے دوستو، اور اللہ کے حرام کو حلال سمجھنے والا۔ یہاں پر بھی ایک خاص چیز مراد ہے۔ وہ خاص چیز مراد یہ ہے کہ مکۃ المکرمہ اللہ کی وہ حرم کی زمین جس کے اندر بہت ساری جائز چیزوں کو اللہ نے حرام فرمایا ہے، جیسے حرم کے علاوہ جتنی بھی دنیا ہے، جتنی بھی خطہ زمین ہے، حرم کے علاوہ جو زمینیں ہیں اس میں درختوں کو کاٹا جا سکتا ہے، وہاں پر گھاس کو اکھیڑا جا سکتا ہے یا کاٹا جا سکتا ہے، یا میرے دوستو جو ہے وہاں پر شکار بھی کیا جا سکتا ہے اگر ضرورت ہے، بنیادی طور پر ضرورت۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے شکار کا، جب احادیث اس کی آئیں گی پھر اس کو بیان کریں گے۔ تو اسی طرح سے جنگ کرنا یہ بھی غیر حرم کی زمین میں جائز ہے، لیکن یہ ساری چیزیں اور اس کے علاوہ جانوروں کو مارنا جو ضرر دینے والے ہیں، معمولی ضرر دینے والے جیسے مچھر یا مکھی وغیرہ، تو یہ غیر حرم کی جو زمین ہے اس میں جائز ہے، لیکن حرم کی زمین میں یہ سب ناجائز اور حرام ہے، یعنی درختوں کا کاٹنا، اس کے علاوہ گھاس کا اکھیڑنا، اس کے علاوہ میرے دوستو لڑائی جھگڑا کرنا یا جنگ و جدل کرنا، اسی طرح سے دیگر بہت سارے احکام موجود ہیں، وہاں پر جاندار کو قتل کر دینا، مار دینا، یہ سب جو ہے وہاں پر جو چیزیں یعنی غیر حرم میں جائز ہیں وہ حرم کے اندر یہ سارے کام کرنا حرام ہے۔ تو اس کے اندر جو فرمایا گیا نا خاص حرم کی زمین سے متعلق اشارہ ہے کہ وہاں پر اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان کو حلال سمجھنے والا۔ یہاں پر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے جو حرام کیے ہیں ان کو حلال سمجھنے والے پر بھی لعنت ہے، لیکن بالخصوص جو نقطہ یہاں پر بیان ہوا ہے وہ حرم سے متعلق ہے کہ حرم میں جو کام حرام ہیں ان کو کرنے والے پر بھی اللہ و رسول کی لعنت پڑتی ہے۔ اور لعنت کے معنی آپ کو میں نے بتا دیے تھے، لعنت کے معنی ہے اللہ کی رحمت سے دوری ہو جانا۔ اب یہ حرم والی بات ہو گئی۔ اس کے بعد میں اگلی چیز کو بیان فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور فرمایا کہ میری آل کے متعلق وہ باتیں حلال سمجھنے والا جنہیں اللہ نے حرام کیا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ یاد رکھیں سب سے پہلی چیز وہ یہ ہے کہ جو اہل بیت ہیں، آل رسول ہیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان کی بے ادبی سے بچنا چاہیے۔ یہ ان کا سب سے پہلا حق ہے، بنیادی حق، کہ ہم ان کا ادب کریں۔ اگر کوئی شخص ان کی بے ادبی کرتا ہے تو یہ گستاخی کا پہلا درجہ ہے۔ پھر اگر وہ اس سے بڑھ کر ان کے ساتھ کوئی خدا نخواستہ دست درازی کرتا ہے تو یہ درجہ گناہ کا اور بھی زیادہ بڑھا ہوا ہے، اور خدا نخواستہ معاذ اللہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل میں سے کسی حقیقی سید زادے کو قتل کرتا ہے
تو میرے دوستو یہ گناہ سب سے زیادہ بڑھا ہوا ہے۔ اہل بیت کے حقوق سے متعلق جو گناہ انسان پر صادر ہوتے وارد ہوتے ہیں، جو عذاب انسان کے حصے میں آتا ہے، جو میرے دوستو بدبختی حصے میں آتی ہے، ان بدبختیوں میں سے سب سے بڑی بدبختی یہ ہے کہ اہل بیت میں سے کوئی بندہ جو ہے اہل بیت کے اندر سے کسی سید زادے کو نعوذ باللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قتل کر دے۔ تو یہاں سے لے کر بے ادبی سے لے کے قتل کرنے تک یہ سب کا سب اللہ و رسول کی لعنت پڑنے کا سبب ہے۔ اس لیے اہل بیت آل رسول اطہار کے بارے میں خاص طور پر احتیاط لازم ہے کہ ان کی شان کے اندر کوئی ہلکے قسم کے کلمات بھی نہ کہے جائیں کہ جس سے کوئی بے ادبی کا پہلو نکلتا ہو، ایسی بھی کوئی چیز نہ کی جائے۔ دیکھیے کہ اللہ کا کعبۃ اللہ بیت اللہ شریف جس زمین پر ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو حرم قرار دیا ہے۔ حرم کے اندر کئی وہ کام جو جائز ہیں حرم کے اندر وہ بھی ناجائز ہیں، کس لیے کہ یہ کعبۃ اللہ کا ادب اور احترام ہے کہ وہاں پہ یہ کام نہ کیے جائیں۔ تو اگر کعبۃ اللہ کی وجہ سے اس زمین کا احترام ہے جہاں کعبۃ اللہ موجود ہے، اس علاقے کا احترام ہے، اور وہاں پہ حرم کے اندر حدود حرم بنی ہوئی ہیں اور ان کے اندر بعض جائز کام بھی ناجائز اس لیے ہیں کہ بیت اللہ کی حرمت ہے، تو میرے دوستو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل جن کی نسبت رسول اللہ سے ہے تو ان کی حرمت بھی رسول اللہ کی وجہ سے ہے، ان کا ادب دراصل رسول اللہ کا ادب ہے، اور ان کی حرمت کی حدوں کا احترام کرنا دراصل رسول اللہ کی حرمت کی حدوں کا احترام کرنا ہے۔ اس لیے کہ اولاد رسول ہے، اس لیے کہ خون رسول ہے، اس لیے کہ اولاد بطول ہے۔ اب اس چیز کو بیان کرتے ہوئے یہ بھی ساتھ بیان کر جاؤں کہ تاریخ کے اندر ہمیں کئی بدبخت ملتے ہیں جنہوں نے اہل بیت اطہار کی گستاخیاں بھی کی، جنہوں نے اہل بیت اطہار کے ساتھ زیادتیاں بھی کی، ان کے حقوق غصب کیے اور ان کو نعوذ باللہ معاذ اللہ قتل بھی کیا۔ جن میں سر فہرست جو بدبخت ہے اس کا نام ہے یزید۔ یعنی اہل بیت کے دشمنوں کی اگر مثال دی جائے تو یزید کی مثال یہ ایک بدترین مثال ہے۔ یہ کیا ہے؟ بدترین مثال، اس لیے کہ یہ وہ بدبخت ہے کہ جتنی زیادتیاں اس نے کی ہیں نا اہل بیت اطہار کے ساتھ، جتنے حقوق اس نے پامال کیے ہیں، اس بدبخت لعنتی کے سوا اور کوئی اس درجے پہ نظر نہیں آتا۔ اور بھی بہت سارے ہیں یزیدی، اور بھی بہت سارے ہیں جو اس راستے پر ہیں، لیکن ان کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ تو اب اس حدیث کے تحت تو یزید پر بھی لعنت کرنا جائز ہو گئی، بات آپ سمجھ گئے اس حدیث کے تحت۔ تو اس لیے اطرت رسول کا احترام نہ کرنے والا، ان کا دشمن، اس پر بھی اللہ و رسول نے لعنت فرمائی ہے۔ اور دیکھیے لفظ کیا استعمال فرمائی ہیں، فرمایا والمستحل من اطرت ما حرم اللہ، فرمایا ان باتوں کو حلال سمجھنے والا میری آل سے متعلق جنہیں اللہ نے حرام کیا، مثلا ان کا قتل، مثلا ان کی گستاخی، مثلا ان کی بے ادبی، جن چیزوں کو، یہ وہ چیزیں ہیں جن کو اللہ نے حرام کیا، اور اس کو جائز سمجھنے والا، حلال سمجھنے والا، کسی سید کو اپنے اقتدار کے لیے قتل کرنے والا بندہ اور یہ سمجھنے والا کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں، یعنی اس نے کیا کیا؟ حرام کو کیا سمجھا؟ حلال سمجھا۔ اس نے حرام کو حلال سمجھا۔ یہی کام تو یزید نے بھی کیا نا، اس نے امام حسین کے قتل کو جائز سمجھا نعوذ باللہ اپنے اقتدار کے لیے۔ تو یزید نے کیا کیا؟ اس نے اللہ کی حرام کی ہوئے معاملے کو حلال سمجھا، اس نے خون رسول کو اپنے لیے حلال سمجھا، لہٰذا اس نے حرام کو حلال سمجھا، اس لیے یزید پر اللہ اور رسول کی لعنت ہے۔ اور بشمول یزید کے جتنے بھی دشمنان اہل بیت ہیں ان پر اللہ و رسول کی لعنت ہے۔
کیونکہ انہوں نے اہل بیت کی دشمنی حرام ہے اور انہوں نے اسے حلال سمجھا، لہٰذا اللہ و رسول کی لعنت کے مستحق ٹھہرے۔ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی؟ اب اس لعنت کے مسئلے میں ایک مسئلہ جو بڑا اہم ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کر جاؤں تاکہ صورتحال بالکل واضح ہو جائے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ چونکہ یزید نے حضرت امام حسین کو قتل کیا تو اب یزید کا بہانہ بنا کر حضرت امیر معاویہ پر بھی نعوذ باللہ سب و شتم کو جائز سمجھتے ہیں، اور ان پر جو ہے میرے دوستو لعنت کو نعوذ باللہ جائز سمجھتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اسی طرح بنو امیہ کے وہ لوگ جو اہل بیت اطہار سے محبت رکھتے تھے ان پر بھی لعنت کرنی جائز سمجھتے ہیں۔ مجھے آپ اس مسئلے کو بتانے سے پہلے میرا آپ لوگوں سے، سننے والوں سے سب سے یہ سوال ہے، کیا قیامت کے دن ایک بندے کے برے عمل کا حساب کوئی اور دے گا؟ عمل کسی اور نے کیا، کیا اس کا حساب کوئی اور دے گا؟ مثال کے طور پر چوری کی بیٹے نے، کیا اس کا جواب والد دے گا، یا چوری کی بیٹے نے اس کا جواب دادا دے گا، یا چوری کی بیٹے نے اس کا جواب تایا یا چاچا دے گا، یا ایک دوست نے چوری کی، دوسرے دوست کا اس چوری سے کوئی تعلق نہیں، کیا اس ایک دوست کا جواب دوسرا دے گا چوری کا؟ جس نے جو اچھا یا برا عمل کیا وہ فقط صرف اور صرف اسی کے لیے ہے، جبکہ کسی دوسرے نے اسے ترغیب نہ دی ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو عمل جو انسان اچھا یا برا کرتا ہے اس کا عذاب یا ثواب وہ اسی کو ملے گا جس نے وہ عمل کیا۔ تو اگر قیامت کے دن بھی صرف اسی کا حساب ہوگا جس نے عمل کیا، تو کیا دنیا کے اندر کسی ایک شخص کی وجہ سے آپ پورے خاندان پر لعنت بھیج سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ جو کام یزید نے کیا اس کا ذمہ دار وہی ہے۔ یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ بعض لوگ، زیادہ لوگ نہیں ہیں، بہت تھوڑے سے لوگ، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ پورے بنو امیہ کے قبیلے پر نعوذ باللہ لعنت کو جائز سمجھتے ہیں اور وہ لعنت بھیجتے ہیں، جبکہ یہ عمل حرام اور سراسر حرام ہے۔ اس لیے کہ بنو امیہ کے قبیلے کے اندر تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، جو ذوالنورین ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دو شہزادیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئی ہیں۔ تو بنو امیہ پر جب آپ یہ لفظ استعمال کریں گے جو جائز نہیں ہے ان کے لیے، تو میرے دوستو اس کے اندر تو پھر بنو امیہ میں حضرت عثمان غنی بھی آ جائیں گے، پھر تو بنو امیہ کے اندر حضرت امیر معاویہ بھی آ جائیں گے، پھر تو بنو امیہ کے اندر بہت سارے جو محبان مولا علی ہیں وہ بھی آ جائیں گے۔ تو لہٰذا لعنت اسی پہ کرنی جائز جس کے لیے اللہ و رسول نے جس کو مستحق قرار دیا، یزید جیسا بندہ۔ اور قتل حسین اگر یزید نے کیا ہے تو اس کا حساب بھی اسی سے ہوگا۔ یہ قتل اتنا بڑا جرم ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس کے گناہ سے کائنات کو بھر دیا جائے تو یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور یاد رکھیں یزید کے بارے میں حضرت امام اعظم کا تو سکوت ہے، اور جن چار اماموں کو ہم مانتے ہیں جو اہل سنت کے چار امام ہیں، ان میں سے ایک امام کا بڑا مضبوط موقف ہے۔ وہ موقف پتہ کیا ہے؟ وہ موقف یہ ہے کہ یزید کافر ہے، اور بڑا قرین قیاس موقف ہے، بہت مضبوط موقف ہے، اس لیے کہ اللہ کی نشانیوں کی میرے دوستو تذلیل کرنے والا نعوذ باللہ وہ بلا شک و شبہ کافر ہوتا ہے۔ اللہ کی آیات کی تذلیل کرنے والا، اللہ کی آیات کو حقیر جاننے والا، ان کو مٹانے والا تو کافر ہی ہوتا ہے۔ یہ میں حضرت امام بن احمد بن حنبل کے موقف پہ بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا جی؟ چونکہ امام کا موقف ہے بالکل صحیح ہے۔ چاروں ائمہ ہمارے نزدیک جو مسائل انہوں نے بیان فرمائے ہیں وہ اگرچہ ان میں اختلاف ضرور ہے، لیکن وہ سارے مسالک کے مسلک تو ایک اہل سنت ہی ہے، لیکن حنبلی شافعی ہونے کے لحاظ سے میرے دوستو وہ بالکل صحیح ہے۔ اگرچہ کسی نے سر کے مسح کو، چوتھائی مسح کو فرض قرار دیا ہو، کسی نے پورے سر کا مسح فرض قرار دیا ہو، کسی نے ایک بال کا، ہمارے نزدیک یہ سب صحیح ہیں اور سب اہل سنت ہیں۔
اور سب مسائل یہ ٹھیک ہیں اپنے اختلافات کے باوجود. تو بالکل اسی طرح ہی جیسے ہم تمام ائمہ کے جمی مسائل کو اور جمی موقف کو ہم میرے دوستو درست سمجھتے ہیں، اسی طرح حضرت امام احمد بن حنبل کے اس موقف کو بھی ہم درست سمجھتے ہیں کہ یزید کافر ہے، اس لیے کہ اس نے حضرت امام حسین جو زمین پر عرش والے کی نشانی ہیں، جو زمین کے اوپر اللہ کی دلیل ہیں، جو میرے دوستو خون رسول ہیں، ان کی جسم اطہر پر بعد شہادت کے گھوڑے دوڑانا، ان کو زمین پر گرانا یا ان کو قتل کرنا، یہ سب تحقیر کو ثابت کر رہا ہے. کس کو ثابت کر رہا ہے؟ تحقیر کو. اور خون رسول کی تحقیر کیا ہے؟ جبھی تو حضرت امام احمد بن حنبل نے یہ فتویٰ دیا ہے. خون رسول کی تحقیر یہ بے شک بلا شک و شبہ کفر ہے، اور اللہ کی نشانیوں کی، اللہ کی آیتوں کی کو حقیر سمجھنا یا ان کی تذلیل کرنا، جو اللہ کی نشانی حضرت امام حسین. آیت کے معنی کیا ہے؟ نشانی. تو یہ سب کچھ جو اس نے کیا، اس میں سے کوئی پہلو بھی اسلام والا نہیں نکلتا میرے دوستو، سارے پہلو کفر کی جانب جاتے ہیں. تو چونکہ میں اس حدیث کے تحت گفتگو کر رہا ہوں، لہٰذا موقف بھی مجھے وہی بیان کرنے جو اس حدیث کے تحت آتے ہیں. حضرت امام اعظم کا سکوت اپنی جگہ پر ہے، اگر کوئی حدیث ایسی آئے گی تو اس سکوت کو بھی ہم بیان کریں گے، لیکن ابھی کون سی حدیث ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے تحت جو چیزیں آتی ہیں وہ ہمیں چھپانی نہیں ہے، اس کو ہمیں بیان کرنا ہے. تو لہٰذا اطرت رسول کی میرے دوستو دشمنی اور ان کی بے ادبی اور ان کی گستاخی اور ان کا قتل، نعوذ باللہ من ذالک، یہ ساری چیزیں اللہ و رسول کی لعنت کا مستحق ٹھہراتی ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب یہ سمجھ لیں کہ ہمیں حکم کیا ہے آل رسول کے بارے میں. یہ لوگ تو وہ ہیں نا جو اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو، جو اہل بیت کے حق میں ان کو حلال گردانتے ہیں، لیکن ہم جو حضور کے امتی ہیں، ہم جو غلامان رسول ہیں، ہم جو اللہ کے وہ بندے ہیں کہ جو مسلمان ہیں، یعنی ہر چیز پہ سر تسلیم خم کرنے والے ہیں، ہر چیز پر، ہر حکم پر سر جھکانے والے اللہ و رسول کے. تو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی رسالت و نبوت کا جو فریضہ سر انجام دیا، جو اللہ نے میرے حضور پر فرض فرمایا، تو بخوبی ایسا انجام دیا کہ اولین و آخرین میں سے کسی نے انجام نہ دیا. جس لیول پر آپ نے اس کو انجام دیا، تو یہ یاد رکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بدلے کسی سے کچھ طلب نہیں فرمایا، نہ دولت طلب فرمائی، نہ میرے دوستو کوئی اور چیز طلب فرمائی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رسالت پر ایک اجر طلب فرمایا. اور وہ کیا ہے؟ یاد رکھیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اجر طلب فرمایا، وہ اجر یہ ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، محبوب آپ فرما دیجئے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، یہ جو ڈیوٹی فرض رسالت اور نبوت کی میں نے ادا کی ہے، تم تک میں نے دین پہنچایا ہے، اس رسالت و نبوت کو کے معاملے پر میں تم سے کچھ اجر طلب نہیں کرتا. جو احکامات اور فرائض میں نے تمہیں پہنچائے، جو شریعت میں نے تمہیں پہنچائی، اسلام کا تحفہ تمہیں دیا، ایمان کا تحفہ تمہیں دیا، یہ جتنے بھی انعامات سے میں نے تمہیں نوازا ہے امتیوں، ان کے بدلے میں تم سے کچھ اجر طلب نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، لیکن میں تم سے اس کے لیے کیا طلب کرتا ہوں؟ میں تم سے یہ چاہتا ہوں، بس یہی سب کچھ ہے، میں تم سے یہ چاہتا ہوں الا المودۃ فی القربى، میرے جو قربا ہیں نا ان سے محبت رکھو، ان سے مودت رکھو، ان سے عقیدت رکھو، ان سے اعتقاد رکھو، اور اگر میں تصوف کے معنوں میں کہوں تو ان سے عشق رکھو، ان سے عشق رکھو. ٹھیک ہے نا؟ تو ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں.
اگر اہل بیت سے مودت کا فریضہ ہمیں سر انجام دینا ہے تو اس سیڑھی پر اگر چڑھنا ہے نا، محبت کی سیڑھی پر، تو ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ یہ ادب ہی پہلا سٹیپ ہے، ادب ہی پہلا انداز ہے، ادب ہی پہلا سلیقہ ہے کہ جسے ہمیں اختیار کرنا ہے۔ اگر ادب ہوگا تو محبت صحیح اور سچی شمار ہوگی۔ ذرا آگے آگے تشریف لے آئیں، درود پاک بھی پڑھیں، بعد میں آنے والوں کو جگہ دیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ اگر محبت آل رسول ہم پر فرض ہے تو اس میں فرض کے اندر جو اس فرض کا پہلا ستون ہے نا، وہ ادب عطرت رسول ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، ان کا ادب کرنا اور پھر ان سے محبت کرنا۔ محبت پہلا درجہ ہے، اور اس محبت کے پہلے درجے کا نام کیا ہے؟ ادب۔ تو اس لیے میرے دوستو، ہم پر لازم کیا گیا ہے کہ ہم ان سے محبت رکھیں، عطرت رسول سے لگاؤ رکھیں، اور اس کے بعد میں میرے دوستو، میرے پیارو، ہمیشہ اس چیز کا اہتمام کیا کرو کہ سید زادوں کا احترام بھی کرو اور ان کے دل میں اپنی جگہ بھی بنایا کرو۔ کوشش کیا کرو کہ ان کے ساتھ ایسا معاملہ رکھو کہ سیدوں کے دل میں آپ کی جگہ بن جائے، سیدوں کے دل میں آپ کی جگہ بن جائے۔ یقین کریں، اگر ان کے دل میں آپ نے جگہ بنا لی تو رسول اللہ بھی آپ سے پیار کرنے لگیں گے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی آپ سے محبت کرنے لگیں گے۔ تو اس لیے کما حقہ ان ہستیوں کا ادب کیا جائے، اور کما حقہ یہ معاملہ۔ اب اگر یہ کوئی یہ بات کرے کہ آج تو ہر تیسرا شخص سید ہونے کا دعوے دار ہے، تو یہ موضوع میرا نہیں ہے اس وقت۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو حقیقی آل رسول ہیں، ان کے لیے یہ ادب لازم ہے۔ ٹھیک ہے نا، جو حقیقی آل رسول ہیں ان کے لیے یہ ادب لازم ہے۔ تو سید زادوں کا میرے دوستو ادب کیا کرو۔ اگر تم یہ بات کرتے ہو کہ جی تو آج تو ہر تیسرا بندہ دعوے دار ہے، تو تمہاری نظروں کے سامنے وہ لوگ بھی تو ہیں جن کا سید ہونا ہی ثابت ہے۔ ایسا تو نہیں کہ کوئی یہ دعویٰ کر سکے اس دور میں سید ہیں ہی نہیں، نعوذ باللہ، ایسا تو ہے نہیں۔ تو وہ لوگ بھی تو آپ کے سامنے ہیں نا جن کا سید ہونا کنفرم ہے، ان کا ادب تو کیا کرو نا بھائی۔ میں نے تو حقیقی سیدوں کے بارے میں کہا، حقیقی سید موجود ہیں الحمدللہ، ٹھیک ہے نا جی، حقیقی سید موجود ہیں۔ اسی چیز کے تحت یہ بھی عرض کر جاؤں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ صالحین میری آل ہیں۔ اس لیے اسی چیز کے تحت سیدوں کا بھی احترام کرو، اور جن کو حضور نے اپنی آل قرار دیا ہے نا، جو جسمانی آل تو نہیں لیکن روحانی آل ہیں، اولیاء اللہ، ان کا بھی احترام کیا کرو، ان کا بھی احترام کیا کرو اور ان کا حکم ماننا کرو۔ تو ہم نے اس کو بیان کیا کہ والمستحل من عطرۃ ما حرم اللہ۔ اب اس کے اندر آخری چیز وہ ہے والتارک لسنتی، اور فرمایا کہ میری سنت کو چھوڑنے والا۔ اللہ و رسول کی لعنت جن پر ہے ان میں کون ہے؟ حضور کی سنت کو چھوڑنے والا۔ یاد رکھیں، مجدد الف ثانی کا یہ مسلک ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں سنت کے عمل سے، جو حضور کی سنت سے ثابت ہے، اس سے ذرا سا بھی عمل ادھر ادھر یہ بدعت ہے، اور آپ اسے بدعت سیاہ قرار دیتے ہیں۔ میں نے مکتوبات شریف میں تسلی کے ساتھ پڑھا ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ہٹ کر کوئی کام نہ کیا کرو۔ یہاں تک بھی آپ نے اسی مکتوب میں ارشاد فرمایا، آپ کے نزدیک اتنی سی چیز بھی سنت سے خارج ہے۔ آپ فرماتے ہیں بعض لوگوں نے امامہ، یہ پگڑی ہوتی ہے نا، بعض لوگوں نے امامہ، فرمایا اس کا جو شملہ ہے نا اس کو کان کے پاس چھوڑنا روا کیا ہے۔ بھئی یہ کان کے پاس سے دیکھا نا آپ نے، یہاں سے جو یہ نکل رہا ہوتا ہے، اور یہ اوپر والا بھی آپ نے دیکھا ہوگا جو ہمارے پنجاب میں چودھریوں والی پگڑی ہوتی ہے، اس کا جو اوپر والا شملہ ہے نا وہ پیچھے نہیں ہوتا، وہ کہاں ہوتا ہے؟ سائیڈ پہ۔ پتہ ہے نا آپ لوگوں کو، بعض پگڑیوں میں 2 شملے ہوتے ہیں، بعض میں 1 ہوتا ہے، لیکن وہ سائیڈ پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ جو نیچے والا سرا ہے یہ بھی یہاں پہ چھوڑ لیتے ہیں۔
آپ سنت کے معاملے میں اتنا احتیاط سے کام لیتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ بھی ناجائز ہے، اور آپ نے فرمایا یہ بھی رواج ہے اور بدعت ہے. لہٰذا کبھی بھی امامے کا جو شملہ اوپر یا نیچے والا اس کو ادھر یا ادھر سائڈ پہ نہ چھوڑا کرو. آپ نے فرمایا بعض مشائخ نے پسند کیا ہے اس کو کہ سائڈ پہ چھوڑنا. آپ نے فرمایا یہ بھی بدعت ہے چونکہ سنت سے ہٹ کے ہے. فرمایا سنت سے کوئی بھی چیز ذرا بھی ہٹے گی تو وہ بدعت ہوگی. تو آپ نے جب اتنی باریکی جو میں نے آپ کو مثال کے طور پہ سمجھائی ہے، تو یہ اتنی سی بھی باریکی کو آپ بدعت قرار دیتے اور خلاف سنت قرار دیتے ہیں. لہٰذا آپ نے پھر آگے ارشاد بھی فرمایا، آپ نے فرمایا یہ نیچے والا شملہ بھی 2 کاندھوں کے درمیان چھوڑنا یہ سنت ہے، اور فرمایا اوپر والا جو شملہ ہے اس کو بھی پگڑی کے پچھلی سائڈ پہ چھوڑنا یہ سنت ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور ایک سنت یہ بھی ہے، کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک امامے میں اوپر والا شملہ کبھی ہوتا کبھی نہ ہوتا، تو یہ بھی سنت ہے. تو لہٰذا جو سنتیں آپ کتابیں بھی پڑھتے ہیں، بزرگوں کے بیانات سنتے ہیں، میرے بھی بیانات سنتے ہیں الحمدللہ، تو آپ کو بہت ساری سنتوں کا علم ہے. لہٰذا سنت کا دامن کبھی نہ چھوڑیں. کیوں؟ اس لیے کہ سنت کے راستے سے ہٹنا سوائے گمراہی کے کچھ اور نہیں ہے. آپ اگرچہ اسے سمجھ لیں کہ یہ دین ہے، تو آپ کا یہ سمجھنا بھی گمراہی کو ہی ثابت کرتا ہے. لہٰذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ذرا سا ہٹنا یہ میرے دوستو گمراہی کا سبب ہے. اور اس حدیث کے تحت کس چیز کا سبب ہے؟ سنت کو چھوڑ دینا، اپنے طریقے کو جاری کرنا، اپنے معاملے کو جاری کرنا. یوں سمجھ لیں سنت، یہ سنت ہی نقش بندیہ طریقت ہے. شریعت جو ہے نا، شریعت ہمارے سلسلے کی جو دیگر خصوصیات ہیں اس میں سے ایک بڑی خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہاں پر جو سنت ہے نا وہی طریقت ہے. ہمارے ہاں کسی بدعتی رواج کا نام طریقت نہیں ہے، کسی بدعتی رواج کا نام طریقت نہیں ہے. ہمارے نقش بندیہ خواجگان میں سے کسی نے کسی بدعت کو سلسلے میں شامل نہیں فرمایا، تمام طریقے کو سنت و شریعت کے مطابق چلایا ہے. اور طریقہ عالیہ نقش بندیہ کی عظیم شاخ وہی ہوگی کہ جس میں نئی چیزوں کو رائج نہیں کیا جائے گا. پرانا طریقہ وہی بزرگوں کا جو ان کو صحابہ سے ملا، اور صحابہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عمل کو دیکھ کر اختیار کیا، وہی طریقہ چلا رہا ہے، وہی شاخ افضل شاخ ہے. اور ہمارے خواجگان موسیٰ شریف اسی طریقہ عالیہ کو جاری رکھے ہوئے ہیں، وہی کچھ سنبھالے ہوئے ہیں. کبھی انہوں نے بدعات کو رواج نہیں دیا اپنے سلسلے میں. حضرت خواجہ محمد نعمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ عرس کے موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اس خانقاہ کے طریقے کو چشتیہ کے مطابق چلانا چاہوں، کسی اور سلسلے کے مطابق چلانا چاہوں تو میں چلا سکتا ہوں. آپ نے فرمایا اگر محفل سما کا انعقاد کرنا چاہوں تو میں باقاعدہ قوالی کی محفل کا انعقاد کر سکتا ہوں، یہاں پہ مجھے اختیار ہے، لیکن میں اس کو اختیار نہیں کروں گا. ہم اس معاملے میں بزرگوں کی قوالی کا انکار نہیں کر رہے، لیکن ہم اسے اپنے طریقے میں اختیار نہیں کریں گے. بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ جو چیز سنت سے ثابت نہیں ہے ہم اسے اپنے طریقے میں اختیار نہیں کریں گے. بزرگ جو بھی کرتے ہیں سبحان اللہ، ہم بزرگوں پر کبھی اعتراض نہیں کرتے، نہ ہم ان پر کریں گے. حضرت نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ، آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے سما کے متعلق ارشاد فرمایا نہ انکار می کنم نہ اینکار می کنم. فرمایا نہ میں یہ کام کرتا ہوں نہ میں اس کا انکار کرتا ہوں. یعنی اس کی افادیت جو بزرگوں کے ہاں ہے، جو اس کی شرائط ہیں، جو معاملات ہیں، وہ ان کی حد تک ہیں. ہم ان بزرگوں کے بارے میں کچھ نہیں کہتے سادہ لفظوں میں، لیکن ہم اس کو اختیار نہیں کریں گے. نہ اینکار می کنم، ہم اس کام کو اختیار نہیں کریں گے. تو اس لیے میرے دوستو سلسلہ علی نقش بندیہ کا جو طریقت ہے نا وہ سنت و شریعت پہ مبنی ہے. لہٰذا سالکین، مریدین، متوسلین کے لیے 101% لازم ہے کہ وہ شریعت مطہرہ کے دامن کو تھام کر خصوص سنت کے راستے پر چلیں، سنت سے کبھی ادھر ادھر نہ ہوں. جیسے سنت ہے کہ آپ کے سر پر امامہ یا ٹوپی کچھ ہو، سر آپ کا ڈھانپا ہوا ہو، تو سب سے پہلے امامہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ سنت متواترہ ہے.
اگر کوئی مجبوری ہے تو ٹوپی سے سر ضرور ڈھکا ہوا ہو، لیکن مستقل ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حضور کی سنت متواترہ کیا ہے؟ امامہ شریف، پگڑی مبارک، اس کو اختیار کریں۔ لباس کے اندر سنت کو اختیار کریں، جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کیا ہے؟ آپ نے سفید رنگ کو پسند فرمایا ہے، تو جس چیز کو آپ نے پسند فرمایا وہ سنت ہے، تو اس کو آپ اختیار کریں، لباس آپ کا سفید ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے میرے دوستو اسی طرح سے مسواک ضرور اختیار کریں، سنت ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ اگر امت پر مشقت نہ جانتا تو اس کو فرض کر دیتا۔ حضور نے صرف مشقت کی وجہ سے فرض نہیں فرمایا۔ تو اس طرح سے اب یہ وقت نہیں ہے کہ میں بہت ساری چیزیں ہیں سنت سے جو یعنی کہ ثابت ہیں ان کو میں بیان کروں، اور وہ سنت سے ثابت چیزیں زندگی سنوارنے والی اور آخرت کے اندر اجر کثیر عطا کرنے والی ہیں، تو اتنا وقت میرے پاس نہیں ہے۔ لیکن آپ لوگ خوب جانتے ہیں، میرے فیس بک کے ناظرین بھی، آپ بھی، کہ سنتیں آپ لوگوں کو معلوم ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو جتنی سنتیں معلوم ہیں آج سے ہی اس پر عمل شروع کر دیا جائے۔ ہمارے ہاں تو الحمدللہ ہمارا رواج ہی سنت ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ ہمارا رواج کیا ہے؟ ہماری ترویج کیا ہے؟ سنت، ٹھیک ہے نا؟ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو اس لیے دیگر لوگ بھی اس کو اختیار کریں، تو سنت کو اختیار کریں۔ اور جو خاص طور پر یہ فرمایا کہ میری سنت کو چھوڑنے والا، تو میں نے عرض کر دیا سنت کو چھوڑنے والا کیا ہو جاتا ہے؟ گمراہ۔ کیا ہو جاتا ہے؟ گمراہ۔ تو پتہ کیا چلا؟ سنت ہدایت سے جڑی ہوئی ہے، سنت ہدایت کا سبب ہے، سنت راستہ ہے، ہدایت منزل ہے۔ اس لیے میرے دوستو سنت کو اختیار کریں، سنت کو مت چھوڑیں۔ جو بندہ سنت کو چھوڑتا ہے تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی یہاں پر عرض کر دوں کہ سنت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بھی سنتیں ہیں، کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت جو سنتوں کے درجے میں ذرا لسٹ میں نیچے ہو، کم تر کوئی سنت نہیں ہوتی، لسٹ میں نیچے ہو، اس میں بھی آپ جو ہے وہ ہمیشگی اختیار کریں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو نعوذ باللہ حقیر جاننا یہ کھلا ہوا کفر ہے۔ کیا چیز؟ کھلا ہوا کفر ہے۔ اور یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جن چیزوں کو استعمال فرمایا بطور لباس کے، پیراہن کے، حضور نے جو نالین مبارک استعمال فرمائی، امامہ مبارک استعمال فرمایا، تو اس کے بارے میں بھی نعوذ باللہ تھوڑا بہت ہلکا خیال کرنے والا تمام مسالک کے علماء نے لکھا ہے، خصوصاً اہل سنت کے علماء نے اور اولیاء نے فرمایا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک نالے پاک کے تسمے کو بھی نعوذ باللہ ہلکا جاننے والا کھلا ہوا کافر ہے۔ تو سنت کے معاملے میں یہ بھی بیان کر جاؤں کہ سنت کو ہلکا جاننا یہ کفر کو لازم کرتا ہے، لہٰذا سنت کی تحقیر سے بچیں اور سنت کو اختیار کریں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک بھی موجود ہے، فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلاح اجرہ میعۃ شہید۔ کیا مطلب؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من تمسک بسنتی عند فساد امتی، جس نے میری ایک سنت کو فساد امت کے وقت میں، اب یہ بھی فساد امت کا وقت ہے جو امت میں فساد برپا ہے، اس وقت کے اندر میری ایک سنت کو زندہ کیا، فرمایا اس کو فلاح اجرہ میعۃ شہید، اس کے لیے 100 شہیدوں کا اجر ہے۔ اور بعض علماء نے یہ بھی فرمایا کہ سنت کو زندہ کرنے والے کے بارے میں بھی اور سنت کو قائم کرنے والے کے بارے میں بھی۔ سنت کو قائم کرنا ہی تو دراصل سنت کو زندہ کرنا ہے، تو اس لیے میرے دوستو سنت کو قائم کرنے والے کو بھی فرمایا یہ ثواب ملے گا، میعۃ شہید، 100 شہیدوں کا اجر ملے گا اس کو۔ تو اس لیے سنت کو لازم پکڑیں، اور سنت کو لازم پکڑنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل پیرا ہو جاتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ محبت کرنے لگتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ جو آیہ مبارکہ ہے نا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اس فاتبعونی کے اندر سنت بھی داخل ہے۔ یعنی اگر یہاں اس حدیث کے تحت ہم ترجمہ کریں تو کیا بنے گا کہ جو حضور کی اداؤں پر عمل کرتا ہے،
حضور کی سنتوں پر عمل کرتا ہے تو وہ کیا، اس سے اللہ کیا کرے گا، یحببکم اللہ، اللہ اس سے محبت کرے گا۔ بات آپ کے سمجھ میں آئی؟ یہاں پہ اگر میں ایک واقعہ آپ کو سناؤں نا، ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں جا کر دین اسلام کی دعوت دیتے، اللہ کی توحید کی، اپنی رسالت کی دعوت دیتے، اور عصا مبارک آپ کے ہاتھ میں ہوتا، تو آپ دعوت دے کر جب تشریف لے جاتے تو فرعون غمگین بیٹھا ہوتا، دکھ میں بیٹھا ہوتا، غم میں بیٹھا ہوتا۔ تو اس وقت میں اس کا جو درباری مسخرہ تھا نا، بنی اسرائیل کا شخص جو درباری مسخرہ تھا، جس کو تنخواہ ملتی تھی، تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح کے کپڑے پہن کے، آپ سے ملتا جلتا ذرا عصا پکڑ کے، آپ سے ملتا جلتا حلیہ بنا کے، تو پھر وہ آپ کی تبلیغ کا دربار میں کھڑے ہو کے مذاق اڑایا کرتا تھا، مذاق اڑایا کرتا تھا۔ تو میرے دوستو کچھ عرصہ اس نے یہی کام کیا، لیکن جب وہ فوت ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جنت میں جگہ دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جنت میں جگہ دی، اس کو جنتی کیا میرے مالک نے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ تشریف لے گئے تو عرض کیا، میرے مالک و مولا، میرے دشمن کو جو میرا مذاق اڑایا کرتا تھا تو نے اسے جنت میں جگہ دی۔ تو میرے رب نے فرمایا، اے موسیٰ، چونکہ تیرے جیسا لباس پہنتا تھا، کیونکہ تیری ہی طرح عصا ہاتھ میں پکڑتا تھا، تیرے جیسا امامہ بنا جوڑ کے نہ سر پہ رکھتا تھا، تیرے جیسا حلیہ بنا کے تیرے لفظوں کی نقل کیا کرتا تھا، تو میری رحمت نے گوارا نہیں کیا کسی ایسے بندے کو دوزخ میں ڈالوں جو میرے کلیم اللہ جیسا حلیہ بنائے، جو میرے کلیم اللہ جیسا حلیہ بنائے۔ تو اے میرے موسیٰ، میرے کلیم اللہ، آپ بے فکر ہو جائیں، آپ ہی کا کلمہ پڑھا کر مرتے وقت اس کو مسلمان کر کے جنت میں داخل کیا، آپ کا امتی بنا کر، یعنی اس کو توبہ کرا کے دشمنی سے، پھر وہ جو خصوصیات تھی اس کے وسیلے سے میں نے اس کو۔ تو میرے دوستو، جو کلیم اللہ کی اداؤں کو اپنائے، اگر اس پر یہ مہربانی ہوتی ہے، اور اس نے تو تعظیم کے لحاظ سے بھی نہیں اپنایا، ہم اگر حبیب اللہ کی اداؤں کو اپنائیں اور تعظیم کے عنوان سے اپنائیں اور سنت کے اعتبار سے اپنائیں، تو میرے دوستو کتنی ایک مہربانیاں دنیا اور آخرت میں ہم پہ ہوں گی، اس کا تو حساب ہی نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس لیے اگر چاہتے ہو اللہ تم سے محبت کرے، اگر چاہتے ہو گمراہی سے بچ جاؤ، اگر چاہتے ہو دنیا اور آخرت میں سر بلند اور سرفراز ہو جاؤ، تو میرے دوستو سنت کے دامن کو لازمی سے تھام لو، لازمی سے پکڑ لو۔ اور حضور کی حدیث اخیر میں ذکر کرتا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرا سنت۔ تو جب تک یہ دو چیزیں رہیں گی، ہدایت قائم رہے گی میرے دوستو، اسلام بھی قائم رہے گا۔ اس کے اندر چونکہ ہمارا اب موضوع یہ ہے، تو اس کے اندر یہ سمجھ لو کہ سنت پر عمل انسان کو ہدایت یافتہ کرتا ہے۔ میں ایک چیز اپنی طرف سے بھی بیان کر دیتا ہوں، اس کو میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا، کسی سے نہیں سنا، لیکن یہ میرا وجدان ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جس معاشرے کے اندر لوگ کثرت کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر زندگی گزارتے ہوں، حضور کی سنتوں کو اپنائے ہوئے ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان پر یہ تنگیاں جو آتی ہیں نا، جیسے اس وقت جاری ہیں پاکستان میں، کتنی ساری تنگیاں ہیں، ان میں سے اللہ کے فضل و کرم سے کوئی تنگی ان پر نہیں آ سکتی۔ کوئی معاشرہ ایسا ہو جس میں فیصدی لحاظ سے زیادہ لوگ ہوں سنتوں پر عمل کرنے والے، یقین کریں کہ میں اللہ کی ذات پر اعتبار کر کے اور اس سنت کے دامن کو تھام کر یہ عرض کر رہا ہوں کہ مجھے اس کی یہ برکت محسوس ہو رہی ہے کہ اس معاشرے کے اندر کبھی بھی مہنگائی نہیں ہوگی، اس معاشرے کے اندر کسی بھی سہولت کا فقدان نہیں ہوگا، وہ معاشرہ نا انصاف نہیں ہوگا، اس معاشرے میں ہمہ قسم کی جتنے بھی جو مصیبتیں ہیں نا، جو بلائیں ہیں اور وہ عذاب کی صورت اختیار کر گئے ہیں، ان میں سے ایک بلا بھی اس معاشرے میں نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، یہ بات میں نے اپنی طرف سے کہی ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم پاکستانی بحیثیت پاکستانی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک سمر جائے،
تو ہمیں سب کو سنتوں کا پابند بننا پڑے گا۔ اگر ہم سب سنتوں کے پابند بن جائیں تو یقین کریں آسمان سے جو کچھ آ رہا ہے وہ تبدیل ہو جائے گا، تکلیف کے بجائے راحت آنا شروع ہو جائے گی، مصیبتوں کے بجائے میرے دوستو آسانیاں آنا شروع ہو جائیں گی۔ یہ مشکلات، یہ مصائب، یہ آلام، یہ پریشانیاں، یہ بحران جاتے رہیں گے اور ایک سکون والا معاشرہ جو ہے وہ مارز وجود میں آئے گا، جس معاشرے کے اندر کوئی بندہ بھی جو ہے وہ دکھی نہیں ہوگا کسی لحاظ سے بھی۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو چیزیں آج ہم نے بیان کی ہیں، جو چیزیں لعنت کے معاملے میں بیان کی ہیں، ان سے بچنے اور ان کی ضد جو چیزیں ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کرتا ہوں احادیث کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے دوست دور یا قریب سے تشریف لے کر آئے ہیں ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ قدم قدم پر اجر عظیم بھی عطا فرمائے اور ان سب کی مسائل اور مشکلات کو حل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔